دوسرا طریقہ ہے مشکلات سے باہر نکلنے کا، حقیقت دنیا کو جان لینا۔ حقیقت دنیا کو اگر جان لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، اگر یہ تصور کلیئر رہے گا تو آدمی مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سوچتا ہے یہ وقتیہ ہے، اصل تو بعد میں آنے والی زندگی ہے۔ یہ سکون اس کو اتنا پاورفل بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی تکلیفیں معمولی لگنے لگتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ارشد بھائی نیک بنیں گے تو بھی مشکل، برے بنیں گے تو بھی مشکل۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا نیک بنے تو بھی مشکل، برے بنے تو بھی مشکل۔ میں نے کہا ایسا کیا قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نیک بنے تو اللہ کی آزمائشیں آتی تو بھی پریشانی، برے ہو گئے تو اللہ کا عذاب آتا تو بھی پریشانی۔ اب برے بننا یا اچھے بننا؟ تو میں نے کہا اس حقیقت کو سمجھ لینے کا نام ہی سکون ہے، اس کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے، اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لینے کا نام ہی سکون ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ رہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ سکون میں وہ رہتے ہیں جو یہ مان لیتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آسائش کی نہیں۔ آسائش کی جگہ تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا۔ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تم اگر یہ ریلیجن پالو گے نا تو تم سکون میں رہو گے۔ قرآن ایسے جھوٹے وعدے، جھوٹے تسلی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ ہم جھوٹے وعدے کیسے کریں کہ آپ کو سکون ملے گا؟ آزمائیں گے۔ جیسے ایک فوج کا کمانڈر کہتا ہے کہ آج آگے کھائیاں آنے والی ہے، آگے پہاڑ آنے والے ہیں، تو فوج مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی اگر کھائی آ جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کیونکہ مینٹلی پریپیئرڈ ہے۔ تو قرآن مجید نے پریپیئرڈ کر دیا کہ جب تم مسلمان کہو گے تو آزمائشیں آئیں گی، تیار رہو۔ ہم تم کو کبھی آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کم پڑ جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی صحت گر جائے گی، کبھی کوئی مر جائے گا تمہارا قریبی، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے، صبر ہی راستہ ہے سکون پانے کا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ النصر مع الصبر، اللہ کی مدد آئے گی صبر کے ساتھ۔ صبر کا راستہ چھوڑے، استقامت کا راستہ چھوڑے، پتہ نہیں پھر آپ کو کون سکون دینے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سکون دے گا انشاءاللہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.